لبيك يا حسين لبيك يا حسين من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون. گزارش کروں گا کہ ممبر کے آگے بہت جگہ خالی ہے، تشریف لے آئیں. اس میں کوئی تشریف لے آئیں. بسم اللہ. تعالیٰ صلوات دیتے ہیں. موضوع گفتگو ہے بہتر زندگی کے اصول. ظاہر ہے کہ جن کے درمیان بات ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری زندگی کی کتاب ہے اور کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب میں وہ سب موجود ہے جو انسان کو کامیاب ہونے کے لیے درکار ہے. گفتگو ان کے سامنے ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ پروردگار عالم نے کتاب کے ساتھ ساتھ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے اور اس کے بعد 12 اماموں کو 12 معصومین کو امام بنا کے بھیجا تاکہ انسان جو مسلمان ہو چکا ہے وہ قرآن سے اور محمد والے محمد سے اور اہل بیت سے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں سیکھے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور نجات تک پہنچے، کامیابی تک پہنچے، فوز تک پہنچے، ناکامی سے بچے. اس لیے اب اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ زندگی، بہتر زندگی، کامیاب زندگی، بہترین زندگی کے اصول جو بیان کیے جائیں گے تو اس میں دونوں باتیں پیش نظر ہوں گی. وہ زندگی جو اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے، وہ زندگی جو پیغمبر کی نگاہ میں بہتر ہے، وہ زندگی جو مولا کی نگاہ میں بہتر ہے، جس زندگی کو گزار کے مولا کہتے ہیں فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہماری مراد بہتر زندگی سے وہ ہے. اور اصول بھی دنیا کے بتائے ہوئے ہمیں نہیں ڈھونڈنا ہے،
ہمیں اصول بھی اس کے بتائے ہوئے ڈھونڈنا ہے جس نے خود ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی بسر کرنے کے لیے دین کا قانون دیا ہے۔ یہ 2-3 بنیادی باتیں روز میں دہراتا ہوں تاکہ ذہنوں میں رہے۔ بہتر زندگی سے مراد کیا ہے، زندگی سے مراد کیا ہے، یہ باتیں بھی قابل توجہ ہیں۔ جو ابھی جو وقت میرے پاس ہے چند شبوں کا، اس میں تھوڑی تھوڑی تذکرے اس کے بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی سوچ اور اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے اور جو نظام ہمیں دیا ہے اس کے پیغام میں کہیں کہیں فاصلہ ہوتا ہے۔ ہم جسے زندہ سمجھتے ہیں نظام الہی اسے مردہ کہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا جسے مردہ سمجھتی ہے نظام الہی اسے زندہ کہتا ہے۔ دنیا میں جب کوئی آدمی گردن کٹا کے گلا کٹا کے سو رہے حق کی حمایت کرتے ہوئے تو دنیا اسے مردہ سمجھتی ہے، لیکن کلام الہی اسے زندہ بتاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی جاہل اس زمین پر چل رہا ہے، جس کے پاس پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، ثروت بھی ہے، خاندان بھی ہے، طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، چل بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، دنیا اسے مردہ کہتی، زندہ کہتی ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اللہ کا نظام اسے مردہ کہتا ہے۔ تو دونوں نظریات میں فرق ہے، لہذا ہمیں ان لفظوں کو جب بولے تو دماغ میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہماری اس سے مراد کیا ہے، کون سی زندگی اور کون سی بہتری۔ دنیا میں جس گھر میں چہل پہل ہو، جس گھر میں لوگوں کی آمد و رفت ہو، جس گھر میں قہقہے کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں، دروازے پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں، جشن ہو رہے ہوں، پروگرام ہو رہے ہوں، کھانا پانی چل رہا ہو، ہر طرف خوشی اور خوشحالی کی کیفیت ہو، تو اس گھر کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں یہ گھر آباد ہے۔ اور جہاں سناٹا ہو، جہاں بول چال کی آواز نہ سنائی دے رہی ہو، جہاں کوئی چہل پہل نہ ہو، جہاں کوئی آمد و رفت نہ ہو، جہاں کوئی آدمی دکھائی نہ دے، ہم کہتے ہیں یہ گھر ویرانہ ہے۔ مگر یہ ہماری سوچ ہے۔ جو مذہب والے ہیں، جو راہبر ہیں، جو ہادی ہیں، وہ کیا سوچ دے رہے ہیں سنیے۔ دعائے کمیل میں مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام کی عطا کردہ دعا ہے۔ اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی یا ربی یا رب اسألک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا۔ قسمیں دے دے کے علی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو میری زندگی کے شب و روز کے ہر لمحے کو اپنی یاد سے آباد کر دے۔ ہمیں جن گھروں سے گانے باجے کی آوازیں آ رہی ہیں، جن سے ناچ گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، جن سے قہقہوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جس سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بڑا آباد گھر ہے۔ جہاں سناٹا ہے، خالی مسلح پہ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی آہستہ آہستہ رب کا ذکر کر رہی، ہم کہتے ہیں ویرانہ ہے۔ مگر علی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں علی؟ یا ربی یا ربی یا رب اسألک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا۔ پروردگار میری زندگی کے شب و روز کے ہر لمحے کو اپنی یاد سے آباد کر دے۔ یعنی وہ گھر جہاں ساری چہل پہل ہو مگر یاد خدا نہ ہو، وہ علی کی نگاہ میں ویرانہ ہے۔ اور جہاں کچھ نہ ہو مگر یاد خدا ہو، وہ علی کی نگاہ میں آباد گھر ہے۔ تو ہماری سوچ اور ہے، مذہب کا نظریہ اور ہے، اور ہمارے نظریے کو مذہب کے نظریے کے مطابق ہونا ہے، اس لیے کہ کامیابی اسی میں ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں اسی آیہ کریمہ کے بنیادی اصولوں کو دہرایا تھا کہ اس دنیا میں کامیاب زندگی، بہتر زندگی بسر کرنے کے قرآنی اصول، اسلامی اصول، مذہبی اصول، دینی اصول جو سب ہمارے بنانے والے مالک کے دیے ہوئے ہیں، جہاں تجربوں کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تجربوں کے بعد غلط ثابت ہو جائے اس کا خطرہ نہیں ہے، ان میں بنیادی اصول یہ آیت ہے جس کی تلاوت میں روز کرتا ہوں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی خالی
اگر کوئی کھڑا ہو جائے کہ ہم بس اللہ والے ہیں، رسول سے ہم سے مطلب نہیں، وہ تو ہمارے جیسے ہیں، تو وہ ناکام ہونے والے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے نہیں۔ اللہ کی اطاعت بھی کرے اور رسول کی اطاعت بھی کرے، اور پیغمبر جسے وقت کا محمد بتا کے گئے ہیں ہر دور کے محمد کی اطاعت کرے۔ اولو الامر منکم بھی آیا ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ ایک تیسری قسم بھی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحبان امر کی اطاعت۔ صاحب امر کون؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، امر الہی لے کے شب قدر جہاں فرشتے آتے ہیں وہ ہے صاحب امر، ان کی اطاعت بھی یعنی امام وقت کی اطاعت۔ تو پہلی شرط ہے اطاعت پروردگار، نافرمانی سے بچنا۔ اطاعت کے بعد اللہ اور اس کی توضیح کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اطاعت کرے مگر ناسمجھی سے نہیں، اللہ کی معرفت حاصل کر کے، عظمت خدا کا احساس کر کے، اس کے اندر اللہ کی عظمت کے احساس سے اس کا دل نرم ہو، اس کا وجود کانپے، وہ خوف کا شکار ہو مگر عظمت کا احساس کر کے۔ تیسری قسم کہ اپنے گناہوں کے ڈر سے، اللہ کے عذاب کا خطرہ، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا خطرہ پیدا ہو تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا، اللہ کا عذاب کا ہے کہ میں دہراتا ہوں اس لیے ہوں تاکہ میرا مقصد اور آپ کا دونوں کا مقصد خالی نہیں کہ تھوڑی دیر کچھ سنیں اور تھوڑا انجوائے کریں اور چلے جائیں۔ یہ فرش ادا اس لیے نہیں بچھایا گیا ہے، فرش ادا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بچھایا گیا ہے جس پیغام کے لیے حسین نے عاشور کے دن قربانی کی تھی، اور جس پیغام کی قربانی کا پیغام لے کے زینب اور سید سجاد نے مصیبتوں بھرے سفر اختیار کیے تھے۔ تو میرے عزیزو، کامیاب زندگی کا کہ اصول عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کامیاب زندگی کا ایک قانون ہے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا۔ تقوی یعنی کم سے کم اتنا کہ واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہو۔ تقوی کے سلسلے میں ہمارے اندر سوچ تھوڑی سے عجیب سی آ گئی ہے، جو ہم ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری سوچ کچھ اور مذہب کا پیغام کچھ اور، اسی میں ایک سوچ ہمارے اندر تقوی کے سلسلے میں آ گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں متقی آدمی وہ ہے کہ جو زندگی چھوڑ بیٹھے، کاروبار سے مطلب نہیں، نوکری سے مطلب نہیں، روزی روٹی سے مطلب نہیں، بس مسجد آباد، اللہ اللہ، میلے کچیلے کپڑے پہنے، ہاتھ پہ تسبیح، زبان پہ ذکر، بیوی بچے بھوکے ہوا کریں، گھر کے دروازے پہ پھٹا پردہ پڑا ہے پڑا رہے، یعنی جو زندگی چھوڑ بیٹھے ہم اسے تقوی سمجھتے ہیں، مگر یہ تقوی نہیں ہے۔ میں اکثر دہراتا ہوں، مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ جو مربی تھے ملت کے ہاتھ سے، تقریباً 40 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ جملہ کہتے تھے کہ یہ پھٹے کپڑے، بوسیدہ لباس اور یہ گھر کی ذمہ داریوں سے فرار اور مسجد کی آبادی اور اللہ اللہ، یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کا لقوہ ہے۔ تقوی زندگی کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ اگر زندگی کے چھوڑ دینے کا نام تقوی ہو تو پھر امام المتقین کہتے وقت دیکھنا پڑے گا۔ نہیں، میں جملہ کہا، شاید آپ کی طرف توجہ نہیں حاصل کر سکا۔ امام وہ ہوتا جو آگے آگے ہو۔ تو اگر متقین کا امام علی ہیں اور تقوی زندگی چھوڑ دینے کا نام ہے تو پھر علی کی زندگی میں دکھائی دینا چاہیے کہ گھر میں کمرہ بند کیے بیٹھے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن جتنی بھرپور زندگی میرے مولا کی دکھائی دیتی ہے، راتوں کا عبادت گزار، دن کا میدان جنگ کا سپاہی ہے، فیصلے عدالت پہ بیٹھ کے صحیح فیصلے کرنے والا، مسند علم پہ بیٹھ کے سلونی قبل ان تفیدونی کی آواز دے رہا ہے، کھیتوں میں مزدوری کرنے والا حکومت چلا رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو زندگی کے جتنے رخ ہو سکتے ہیں، علم پہنچانا علی نے پہنچایا، قاضی اور
جج بننا علی نے پہنچایا، حکومت کرنا علی نے کی، سردار لشکر ہونا علی سردار لشکر بنے، عبادت گزار ہونا علی سے بڑھ کے کوئی نمازی نہیں، تلاوت قرآن کرنا علی سے آگے کوئی نہیں، کھیتوں میں مزدوری کرنا علی سے جفا کش کوئی نہیں ہے۔ تو زندگی کے جتنے رخ ہیں سب میں علی کی زندگی اعلیٰ منزل پہ دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ پیغام دیتی ہے کہ تقوی زندگی کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، تقوی احکام خدا کی پابندی کرتے ہوئے بھرپور زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ روزی نہ کمانے کا کام نہیں ہے، حلال ذریعے سے روزی کما کے اپنے گھر کے حالات بہتر کر کے دوسروں کے کام آنے کا نام تقوی ہے، کھانے کا نام تقوی نہیں ہے، کھلانے کا نام تقوی ہے۔ خالی مسجد کے بسر کر لینے کا نام تقوی نہیں۔ یہ کانسیپٹ ہیں جو ہمارے کلیئر نہیں ہے بہت سی جگہوں پر۔ ذرا سے آدمی ملا کہ تھوڑا اچھے کپڑے پہنے، گاڑی بھی، ارے صاحب دنیا دار آدمی۔ سنیے کون زیادہ اونچا ہے؟ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک مومن آیا جایا کرتا تھا، کچھ دنوں وہ غائب ہو گیا، نہیں آیا، تو امام نے اس کی خیریت پوچھی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ عبادت میں لگ گیا، اس نے مسجد آباد کر لی، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، نماز، تلاوت، دعا، مناجات، وہ یہی کیا کرتا ہے۔ تو امام نے فوراً پوچھا کہ جو اس نے مسجد آباد کر لی اور زندگی چھوڑ دی ہے، روزی روزگار کمانا سب چھوڑ دیا ہے، تو اس کے بچوں اور گھر والوں کا خرچ کون اٹھاتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کا چچا زاد بھائی خرچ اٹھا رہا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ وہ چچا زاد بھائی زیادہ تقوی والا ہے۔ عربی کے لفظ ہوا اتقی منہ، یہ جو مسجد میں بیٹھ کے متقی بنے ہیں، یہ جو روزی کما کے کھلا رہا ہے حلال کے راستے سے، یہ اس سے بڑا پرہیزگار اور اس سے بڑا متقی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہمارے بہت سی جگہوں پہ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہم دور ہو جاتے ہیں، لہذا میں نے وضاحت اتنی سی کر دی کہ ہمارے جوان یہ نہ سوچیں کہ تقوی ہمارا کام نہیں ہے۔ تقوی تو زندگی کے سارے کاموں کو انجام دے لینے کے بعد ریٹائرمنٹ کے دور کی چیز ہے، تقوی ریٹائرمنٹ کے دور کی چیز نہیں ہے، تقوی بھرپور زندگی کے بسر کرنے کے دور کی چیز ہے، اور بھرپور زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ صاحب مجموع البیان تفسیروں میں ہماری ایک عظیم تفسیر ہے، اس میں تقوی کا لفظ جب آیا ہے تو انہوں نے اس کے لیے علامہ طبرسی تبرسی علیہ الرحمہ نے بہت اچھی مثال دی ہے، ذہنوں میں تقوی کا مفہوم بہت کلیئر ہو جاتا ہے۔ ہم آپ جو ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، عام طور پر ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں سب راستے بنے ہوئے ہیں، شہروں میں سڑکیں گلیاں، اب دیہاتوں میں بھی سڑکیں اور راستے بن گئے ہیں، لیکن اب بھی کہیں کہیں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہنچنے کے لیے راستے نہیں ہے، جنگلوں سے گزرنا پڑتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھنا ہوتا ہے، اور اگر وہ بھی نہیں تو چلیے آپ پکنک کے لیے گئے کہیں کسی نیشنل پارک میں پکنک کے لیے گئے ہیں، وہاں جو قدرتی ماحول ہے وہ بچا کے رکھا گیا ہے، راستے نہیں بنائے گئے۔ اب وہاں آپ گئے ہیں تو کہیں نالی میں پانی بہہ رہا ہے، کہیں چشمہ بہہ رہا ہے، کہیں ندی بہہ رہی ہے، کہیں سیلن سے کائی لگی ہوئی ہے، کہیں زمین پہ جھاڑی اگی ہوئی ہے، کہیں درخت کی شاخ جھکی ہوئی ہے، اور آپ اس میں چل رہے ہیں۔ تو ایک چلنا ہوتا ہے بنے ہوئے راستے پہ چلنا، اور ایک چلنا ہوتا ہے وہاں جہاں راستہ بنا ہوا نہیں ہے۔ تو جو بنا ہوا راستہ نہیں ہے، جب بنے راستے پہ آدمی چلتا تو ایک ہی کام کرنا ہے، راستہ دیکھنا اور چلنا، راستہ دیکھنا اور چلنا۔ لیکن جہاں راستہ نہیں بنا ہے اور ہمیں منزل تک جانا ہے، وہاں دو کام کرنا پڑتے ہیں، راستہ بنانا بھی پڑتا ہے، راستے پہ چلنا بھی پڑتا ہے۔ اب جنگل میں ہم چلیں گے تو ہم دھیان رکھیں گے کہیں ہماری پیشانی کسی شاخ سے نہ ٹکرا جائے، ہمارا لباس کسی جھاڑی میں نہ الجھ جائے، ہمارا پیر کسی کائی پہ پڑ کے پھسل نہ جائے، ہمارا پیر کسی پتھر سے زخمی نہ ہو جائے، ہم کسی پانی کے نالی میں، چشمے کی بہتی ہوئی ندی میں گر نہ جائیں۔ تو جیسے
ہم در جنگل میں بچ بچ کے راستہ بنا بنا کے چلتے ہیں، ویسے ہی دنیا خواہشات کا جنگل ہے، نفسانیت کا جنگل ہے، رسم و رواج کا جنگل ہے، دوسروں کی بری عادتوں کا جنگل ہے، گناہوں کا جنگل ہے۔ ہمیں اسی راستے میں نیکیوں کا راستہ بنا بنا کے برائیوں کی جھاڑیوں سے بچنا ہوگا، لباس نہ الجھنے پائے، لالچ کی کھائی سے بچنا ہوگا، کائی سے بچنا ہوگا، پیر نہ پھسلنے پائے، غرور کی شاخ سے بچنا ہوگا، سر نہ ٹوٹنے پائے۔ بس گناہوں سے بچ بچ کے واجبات اور مستحبات کی راہ پہ چلتے رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک اور اس سے صلوات بہتر بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب تک کی گزارشات کا خلاصہ یہ ہوا کہ بہتر زندگی کے بنیادی اصولوں میں ایک بنیادی اصول ہے اطاعت پروردگار کے ساتھ زندگی بسر کرنا، معرفت خدا حاصل کر کے اپنے گناہوں کے عذاب سے بچتے ہوئے یعنی تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ اب میں اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کامیاب زندگی، نتیجہ خیز زندگی، اچھی زندگی، بہتر زندگی، بہترین زندگی کے اصولوں میں اور الہی اصول، قرآنی اصول، دینی اصول، مذہبی اصول کیا ہیں۔ آج چونکہ ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، لہذا میں نے مناسب جانا کہ موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیرت امام سے کچھ نمونے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں کہ ہر ہمارے ائمہ کے زندگیوں میں ہر دور میں نمونے موجود ہیں کامیاب زندگی بسر کرنے کے۔ چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کے زندگی کی اور سیرت سے جو زندگی کے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں کہ کامیاب زندگی کیسے کی جائے اور ظاہراً جو ناکامی ہے اسے کامیابی سے کیسے بدلا جائے۔ کامیاب زندگی کے اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر اللہ پر توکل کرتے ہوئے ظاہری حالات چاہے جتنے مایوس کن ہوں تھک کے نہ بیٹھے، جو اپنا فریضہ ہے اسے انجام دیں۔ یعنی کامیاب زندگی کا ایک اصول یہ ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی یہ یقین رکھے کہ ڈیڈ اینڈ نہیں آیا ہے، دروازہ کوئی اور کبھی کھل سکتا ہے۔ آپ بتائیے کہ سید سجاد کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، ہمارے 12 اماموں میں ہر امام کی امامت کا ایک آغاز کا وقت ہے۔ پچھلے امام کی شہادت سے اگلے امام کی شہادت شروع ہوتی ہے۔ مولا کائنات کی امامت کا آغاز اس لمحے سے ہوا۔ امامت ہیں امام پیدائشی، لیکن ان کی ذمہ داری جیسے رسول پیدا ہوا لیکن بعثت ہوگی، اب ڈیوٹی ہے کہ آج سے رسالت کا کام انجام دو۔ 40 سال کے بعد بعثت ہوئی۔ ویسے امام ہوتا ہے، لیکن امام کی امامت کی ذمہ داریاں کب سے اسے ادا کرنا ہے۔ مولا علی کی ذمہ داری اس وقت شروع ہوئی جب رسول کی وفات ہوئی۔ امام حسن کی ذمہ داری جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی۔ پچھلے امام کی شہادت سے اگلے امام کی امامت ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ 12 اماموں میں کسی امام کی امامت کے آغاز میں وہ حالات نہیں دکھائی دیتے جو چوتھے امام کی امامت کا آغاز کا دور ہے۔ باپ کا سر کٹے ہوئے نوکے نازا پر کٹا ہوا سر، پھوپھیوں اور بہنوں کو تماچے اور تازیانے لگائے جا رہے ہیں، سروں سے چادریں چن رہی، بازاروں میں لے جائے گا، قیدی بنایا جا رہا ہے، بچوں کو تماچے لگ رہے ہیں۔ ان حالات میں خیموں میں آگ لگی، ان حالات میں امامت کی ذمہ داری ملی۔ اور اس کے بعد پھر حکومت وقت قیدی بنایا اور قدم قدم پہ تانا، سب تاریخیں آپ مجالس سنتے رہتے ہیں، تانا زنی کرنے والے، اذیت پہنچانے والے، ستانے والے ملتے رہے۔ پھر مدینے واپس بھی آ گئے تو حکومت کی طرف سے اتنا دباؤ ہے کہ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ صرف 4 یا 5 مومن ایسے بچے تھے جو واقعاً
سید سجاد کی امامت کے قائل ہیں، جو معیار پہ پورے اتر رہے ہیں ایمان کے۔ بائیکاٹ کی صورت ہے، حکومت دشمن ہے، بائیکاٹ کی صورت ہے۔ ایسی صورت میں جب چاروں طرف سے تانازن ہو، لوگ اتنی مصیبتیں جھیل چکے ہوں، پڑ چکی ہوں، اتنی دشواریوں کا سامنا ہو چکا ہو، تو آدمی مایوس ہو کے تھک کے بیٹھ رہتا ہے۔ مگر کامیاب زندگی کے اصول یہ ہے کہ ظاہری اسباب چاہے جتنے ختم ہو گئے ہوں، اور ظاہری طور پر چاہے کچھ تو دکھائی دے رہا ہو، تم اپنی ڈیوٹی کرتے رہو۔ یہ مایوس ہو کے نہ بیٹھو کہ اب یہ کام ہونے والا نہیں۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ اصلاحی مجلسیں پڑھنے سے، کوئی تو سدھرتا نہیں۔ کیا فائدہ نہیں عزیز، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ ادا کیجئے۔ اصلاح آپ کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ کی ذمہ داری، وہ آپ کرتے رہیے۔ مایوسی کا امام کامیاب زندگی کے اصول یہ ہے کہ آدمی کبھی اپنے کو ڈیڈ اینڈ پہ نہ مانے اور اپنی ڈیوٹی ادا کرتا رہے۔ امام سنیں ان کے کارنامے میں خلاصے زندگی عرض کر رہا ہوں۔ دور آیا امام کا کہ جب صرف 4 یا 5 لوگ ہیں جو امام کو مان رہے ہیں، امام کی باتیں مان رہے ہیں۔ یہ صحیفہ کاملہ کیوں وجود میں آئی؟ توجہ دیں، ان کی بات سننے والا نہیں ہے کوئی۔ 2 بڑی کتابیں ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید کے بعد، ایک نہج البلاغہ دادا کی کتاب اور ایک صحیفہ کاملہ پوتے کی کتاب۔ دادا کی کتاب کیا ہے؟ اس میں خطبے ہیں۔ خطبے کا مطلب لیکچر، خطبے کا مطلب تقریر۔ تو لیکچر اور تقریر کب ہوتا ہے؟ جب سننے والے سامنے موجود ہوں۔ اور دوسرا حصہ اس کا ہے خطوط، تو وہ بھی لکھے جائیں گے جب کوئی لے کے پڑھنے والا موجود ہو۔ تیسرا حصہ چھوٹے چھوٹے جملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے مجمع کی شکل میں بھی سننے والے موجود ہیں علی کے لیے، اور ایک دو لوگ جہاں چھوٹے چھوٹے جملے بولے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی علی سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ تب وجود میں آئی نہج البلاغہ۔ لیکن صحیفہ کاملہ کیا ہے؟ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ دعا کہاں ہوتی ہے؟ دعا کا رخ بندوں کی طرف نہیں ہوتا، خدا کی طرف ہوتا ہے۔ انہیں پیغام پہنچانا ہے۔ سننے والے جب موجود ہیں تو ان کی طرف رخ کر کے خطبے دیے تو نہج البلاغہ آ گئی۔ جب نہ سننے والے رہ گئے تو اللہ کی طرف رخ کر کے گفتگو کی، صحیفہ کاملہ وجود میں آئی۔ مگر یہی وہ تبلیغ تھی، اللہ کی بارگاہ میں مناجات، اللہ کی بارگاہ میں سجدے، بابا کے شہادت کو یاد کر کے رونا۔ اسی تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ ایک دور وہ آیا کہ 5 سے زیادہ ان کی بات سننے والے نہیں، اور انہوں نے اپنی خدمت ہدایت کے جو 35 سال گزارے، تو اب نوبت کیا آئی کہ جب ان کا بیٹا منبر پہ جا کے بیٹھا تو جہاں 5 سے زیادہ سننے والے نہیں تھے، وہی محمد باقر منبر پہ آتے تھے تو ہزاروں قلم کاغذ پہ رکے ہوتے تھے کہ فرزند رسول کیا کہنے والا ہے، ہم لکھ لیں۔ یہ ہے سید سجاد کی کامیاب امامت کے دور کا نتیجہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد نے۔ کامیاب زندگی کے اصول۔ کامیاب زندگی کا ایک اصول یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں مومن کو مایوس ہو کے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑنا نہیں ہے، زندگی کو چھوڑنا نہیں ہے، مایوسیوں کا شکار ہونا نہیں ہے، خودکشی کا تصور بھی کرنا نہیں ہے۔ یہ ہے کامیاب زندگی کے اصول جو بدترین ماحول میں جسے ذمہ داریاں ملی ہیں اس نے ہمیں سکھایا۔ دوسرا جو سیرت معصوم سے نمونہ ملتا ہے، میں نے بار بار آپ کی خدمت میں تقوی کی بات کی، اور اس لیے کی ہے کہ کل میں نے آیت بھی سنائی کہ ہماری ساری محنتیں بیکار جائیں گی، ساری عبادتیں، ساری خیرات، ساری نیکیاں، سارا مجلس ماتم، سب کچھ بیکار جانے والا ہے جب تک قبول نہ ہو۔ اور قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ اس انما کا کام جانتے ہیں کیا ہے؟ انما جہاں آتا ہے 2 کام کرتا ہے۔ ایک کام یہ کرتا ہے کہ جو اس انما کے اندر آنے والے اس میں سے کوئی باہر نہ رہنے پائے، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ جو انما کے باہر والے وہ اندر نہ آنے پائیں۔ آپ دیکھیں گے آیت تطہیر میں انما،
آئے ولایت میں انما، آپ دیکھتے چلے جائیں پیغام حسین میں انما، یہ انما کیا کرتا ہے؟ تطہیر میں انما نے آ کے بتایا کہ اب اس چادر میں کوئی ایسا باہر نہ رہ جائے گا جسے اس کے تطہیر کے اندر ہونا چاہیے، اور اس چادر میں کوئی ایسا اندر نہ آنے پائے گا جسے تطہیر کے دائرے کے اندر نہ ہونا چاہیے۔ انما ولیکم اللہ ہے، ولایت کے انما کیا کہہ رہی ہے کہ ولایت کے حدود جو اللہ بیان کر رہے، تو جو بھی تمہارے ولی ہیں ان میں سب اس سے کوئی باہر نہ رہنے پائے گا، اور جو ولی ہونے کے لائق نہیں ہے ان میں کوئی اس کے اندر نہ آنے پائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بس قبول ہونے کے لیے ایک دروازہ ہے، اعمال کے قبول ہونے کا ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے کا نام ہے تقوی۔ میں مسلسل اس پر اسی لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ اسے ہم اپنی زندگی کے لیے الگ کوئی چیز قرار نہ دیں۔ جس دن بالغ ہوئے اسی دن سے ذمہ داری بن جاتی۔ جب تک دل و دماغ میں عقیدے جگہ بنا کے رکھیں وہ ہے ایمان، اور جب یہ ایمان عملی شکل اختیار کرے تو وہ بنتا ہے تقوی۔ اللہ ہے تو یہ ایمان، اب اللہ کو ہے تو سجدہ کریں گے، یہ ہے تقوی۔ کوئی اور اللہ کے علاوہ پروردگار نہیں، یہ ہے ایمان۔ اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے، یہ ہے تقوی۔ اللہ ہے یہ مانتے ہیں تو روزہ رکھیں گے، یہ ہے ایمان۔ اللہ ہے مانتے ہیں، رازق ہے یہ مانتے ہیں، یہ ہے ایمان۔ مگر اللہ کہے گا تو روزہ رکھیں گے تو یہ ہے تقوی۔ جو مانے اس کا عملی وجود، عملی شکل اس کا اختیار کر لینا، یہ ہے تقوی۔ میرے عزیزو، میں نے بار بار دو جملے دہرائے ہیں کہ کوئی واجب چھوٹے نہ اور کوئی حرام ہو نہ ہو۔ تقوی کی کم سے کم اور پہلی منزل یہ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک نیکیاں کرنا اور ایک برائیوں سے بچنا۔ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں، ہم دیندار لوگوں میں بھی جو دین کی طرف متوجہ اور متفکر ہیں ان میں بھی، کہ جب ہم مذہب کی طرف آتے ہیں، جوانی میں آ جائیں، ادھیڑ عمر میں آئیں، بڑھاپے میں آئیں، تو ہم مذہب کی طرف جب آتے ہیں تو ہماری توجہ نیکیوں کی طرف زیادہ ہوتی۔ نماز بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، نماز شب بھی پڑھ لیں، زیارت عاشوراء بھی پڑھ لیں، صدقہ بھی دے دیں، نیکیوں کی طرف ہماری توجہ بہت ہوتی ہے۔ یعنی جو نیکیاں چھوٹی تھی اب ہم نہیں چھوڑتے، لیکن جتنی توجہ دیں گے، بہت قیمتی باتیں عرض کر رہا ہوں، لیکن جن نیکیوں کو چھوڑا تھا اب کر رہے ہیں، سدھر گئے تو۔ مگر کیا جتنا ہم نیکیوں پہ آ جاتے ہیں اسی طرح سے جو برائیاں کر رہے تھے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ پہلے نماز نہیں پڑھ رہے تھے اب پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے اب بھی بول رہے ہیں، پہلے بھی غیبت کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی مومن پہ الزام تراشی کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی مومن کا دل۔ ہمارے مذہبی معاشرے کی کمیاں ہیں۔ ہم اللہ کے حقوق کی طرف بہت متوجہ ہیں مگر بندوں کے حقوق کی طرف کم متوجہ ہیں، یہ ایک کمی ہے۔ ہم نیکیوں کی طرف بہت متوجہ ہیں مگر گناہوں سے بچنے کی فکر ہمارے اندر اتنی نہیں ہے۔ جبکہ گناہوں سے بچنے کا مسئلہ اگر نیکیوں سے کرنے سے اوپر نہ ہو تو کم سے کم برابر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مومن کی زندگی میں نیکیاں کرنا جتنا اہم ہے، اگر اس سے زیادہ گناہوں سے بچنا اہم نہ ہو تو کم سے کم اتنی اہمیت نیکیوں کو، گناہوں سے بچنے کو ملنا چاہیے جتنی اہمیت ہم نیکی کرنے پہ دیتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں۔ میں اس کے نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ برائیوں سے اور گناہ سے بچنا کچھ کم اہمیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ کل میں نے جو واقعہ آپ کو سنایا، 2 روٹی اور 2 انار لے کے گئے تو نیکی تو کی مگر نیکی بیکار گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے چوری کر کے گنہگار ہو کے تقوی کی سپر توڑ کے آیا تھا۔ تو نیکی تب کام آئے گی جب گناہ سے آدمی اپنے آپ کو بچائے اور تب نیکیاں کرے۔ نیکی کیا صلہ پانے کے لیے بھی گناہوں سے بچنا ضروری، اور نیکی کے صلے کو ایک ایک لفظ پہ توجہ دیں گے۔ نیکی کا صلہ، نیکی کا بدلہ، نیکی کی جزا، نیکی کا ثواب پانے کے لیے بھی تقوی یعنی گناہ سے بچنا ضروری ہے، اور نیکی کے صلے اور جزا اور ثواب کو موت تک اور میدان قیامت تک کے نامہ اعمال میں باقی رکھنے کے لیے بھی گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ میں ایسے نہیں جانے دوں گا آپ کو آگے۔ اس کا احساس کریں کہ تقوی
کامیاب زندگی کا اصول، تقوی کے دو حصے، ایک نیکیاں کرنا، ایک گناہوں سے بچنا۔ نیکی چاہے واجب ہو چاہے مستحب، پہلے واجب پھر مستحب۔ برائی چاہے حرام ہو چاہے گناہ، پہلے حرام سے بچنا پھر مکروہ سے بچنا۔ لیکن نیکی کرنے سے زیادہ گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ پہلی بات دلیل یہ کہ نیکی لائق قبول ہی تب بنے گی جب آدمی گناہ سے بچ کے تقوی والا بنے۔ یہ قرض کر چکا۔ اب دوسری بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتا ہے باغ لگانا اور ایک ہوتا ہے باغ کو پال پوس کے بچانا۔ باغ لگانا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا باغ کو پال پوس کے بچانا، کیڑوں سے، جانوروں سے، چوروں سے، آندھی سے، طوفان سے، گرمی سے، سردی سے بچا کے جوان کرنا اور بچائے رکھنا، یہ زیادہ مشکل کام۔ ویسی نیکی کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا نیکی پر ملے ہوئے ثواب کو بچانا مشکل کام ہے۔ آسانی سے میرے بچے تک بات پہنچ جائے، اس لیے میں اکثر کوشش کرتا ہوں واقعات بھی آ جائیں تاکہ ذہنوں میں واقعے کے سہارے بات رہ جائے۔ روایت کہتی ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان مسجد النبی میں تشریف فرما تھے۔ مسجد میں آپ پورا دین سکھاتے ہیں، یہیں سے فضائل کا بیان بھی ہوتا ہے، یہیں سے عقائد کا بیان بھی ہوتا ہے، یہیں سے احکام کا بیان بھی ہوتا ہے، یہیں سے اخلاقیات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی میں نے جملے جان بوجھ کے اس لیے کہے کہ کبھی کبھی ہمارے ممبروں ہی سے دو باتیں سننے کو آتی ہیں کہ یہ ممبر غدیر کا ممبر ہے، آپ کو مسائل اور احکام بیان کرنا ہے تو مسجد کے ممبر پہ جائیے۔ تو کتنے بے خبر ہیں بھائی آپ۔ غدیر کے ممبر پر کیا خالی ولایت کا اعلان ہوا تھا، نماز روزے کی بات نہیں ہوئی تھی؟ پیغمبر نے وقت نماز پر غدیر کی ولایت کا اعلان کر کے بتا دیا کہ ہم یہ وقت اس طرح جوڑ رہے ہیں کہ جب ولایت علی کی بات آئے گی تو نماز کی بات آئے گی۔ انگوٹھی نماز میں دلوا کے، نماز و زکوٰۃ کا انجام دلوا کے ولایت کا اعلان کر کے بتا دیا کہ جب ولایت کا تذکرہ کرو گے تو زکوٰۃ اور نماز خود بخود آ جائے گی۔ ولایت کو اس سے الگ نہیں کر سکتے، اس کو اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ غدیر کے ممبر پر خالی ولایت علی نہیں، نماز روزے کی بات بھی پیغمبر نے کی۔ خطبہ تو پڑھو اور تم کہتے ہو کہ مسجد کا ممبر احکام کے بیان کے لیے تھا۔ پیغمبر نے غدیر کا ممبر فضائل کے لیے اور مسجد کا ممبر احکام کے لیے۔ کتنے بے خبر ہیں آپ۔ غدیر کے ممبر میں تو بس ایک بار ولایت علی کا اعلان ہوا ہے، مگر مسجد النبی کے ممبر سے کاہے کا اعلان نہیں ہوا۔ ھذا حسین فارفوہ غدیر کے ممبر پہ بولا گیا یا مدینے کے ممبر پہ؟ حسین منی وانا من الحسین، یہ غدیر کے ممبر کا اعلان ہے کہ مدینے کی ممبر پا؟ تو بڑی بے خبری ہے جو یہ کہہ رہے ہو کہ مدینے کی ممبر، مسجد کے ممبر سے احکام بیان ہوئے اور غدیر کے ممبر سے ولایت بیان ہوئی۔ نہیں، دونوں ممبروں سے احکام بھی بیان ہوئے، عقیدے بھی بیان ہوئے، اخلاق بھی بیان ہوئے۔ حضور مسجد کے ممبر پہ تشریف فرما ایک مرتبہ کہا کہ ذکر خدا کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ہمارے بزرگ بہت اچھے تھے، بڑی سمجھداری کے ساتھ انہوں نے سب کچھ طے کیا۔ مجلس میں بھی، مجلس میں پڑھ رہا ہوں تو آپ میری تعریف کریں گے، لیکن بزرگوں نے کیا نکالا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہہ کہ اس کی ہمت افزائی بھی ہو جائے، ادھر ایک درخت بھی جنت میں لگ جائے، ماشاء اللہ۔ اور خوش ہوئے تو صلوات، اور خوش ہوئے تو سب نے مل جل کے صلوات بھیج دی کہ اب ثواب گنا ہی نہ جا سکے۔ اور جوش آیا تو نعرہ لگایا یا نعرہ حیدری یا علی، تاکہ ذکر علی نباتہ کا فریضہ بھی یہی انجام پا جائے، وہ بھی مل جائے۔ تو انہوں نے بڑی سمجھداری سے کلچر ڈیولپ کیا تھا، ہر جگہ احکام خدا کو نگاہوں میں رکھ کے وہ چیزیں رکھی کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے رہیں اور احکام خدا پہ عمل ہو کے عبادت کا ثواب بھی ملتا رہے۔ خیر، تو ابو حضور نے فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک درخت، ہم آپ سب اس معاملے میں ہم سب کاؤنٹر ہیں، گننے والے، کاؤنٹ کرتے ہیں۔ مذہب نے جو کہا اس کا الٹا، مذہب کہتا ہے کہ نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو۔ ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، گناہ بھول جاتے ہیں، نیکیاں یاد رہتی ہیں۔ مذہب کہتا ہے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو بھول جاؤ، تمہارے اوپر کوئی احسان کرے تو ہمیشہ یاد رکھو۔ ہمارا کیس الٹا،
اپنا احسان زندگی بھر گناتے ہیں، دوسروں کے احسانات اسی وقت بھول جاتے ہیں۔ تو جگہ جگہ ہم کہاں سے بہک کے گئے، کہاں پہنچے ہیں نہیں معلوم، لیکن ہے یہ سب جسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ تو ہم اپنی نیکیاں گنتے ہیں اور پھر حساب لگاتے ہیں جنت والی بھر تو ہو گیا۔ جنت بھر تو ایک چھوٹی سی نیکی بھی بہت ہے، مگر قبول تو ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہنم سے نکل آیا جائے، گناہوں کے کر کے نہ جایا جائے، پھر تو کوئی ایک چھوٹی سی نیکی بھی جنت میں تو پہنچا ہی دے گی۔ اور وہاں اپ گریڈنگ کے فارمولے بھی ملے ہوئے ہیں، ان میں ایک فارمولہ یہیں جوان سن لیں، جتنا قرآن یاد کرو گے جنت میں اپ گریڈ کرے گا۔ جیسے ریلوے میں ہوتا ہے نا کہ سیٹ خالی مل گئی تو آگے چلے گئے، تو وہاں خالی تو ہے مگر آپ کو اپنے کو ایلیجبل بنانا ہوگا۔ جہاں پہنچے اپنے اعمال سے اب اوپر چڑھنے کے لیے راستے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد ان میں ایک لفظ یہ ہے کہ جنتی جب پہنچیں گے تو جنتیوں نے جس کو جتنا قرآن آتا ہوگا کہا جائے گا اقرا فرقا، قرآن پڑھو اوپر چڑھو۔ اب جتنا سناتے جاؤ گے درجہ اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا الگ ہے، وہ آخرت الگ ہے۔ یہاں جتنا پڑھتے جاؤ گے اوپر چڑھتے جاؤ گے، یہاں جتنا جھکتے جاؤ گے اللہ اوپر اٹھاتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم اپنی نیکیاں گنتے ہیں، مولانا 60 حج کیے اور 12 زیارتیں کی اور ایک گنایا کرتے ہیں، اور یہ جو گنانا شروع کیا وہیں سے ویلیو ڈاؤن ویلیو ڈاؤن ویلیو ڈاؤن، 3 بار گنانے کے بعد 0۔ روایات ہیں پڑھیے، جو نیکی کی اللہ نے کہا بہت ہی کم کوالٹی کا تھا مگر 10 تو دینا ہی ہے، واقعی یہ 10 سے کم تو ہے ہی نہیں، 10 مل گئے۔ اب ہم نکل کے پہنچے، آج وہاں پروگرام ہو رہا تھا، جشن ہونا ہے، ہم نے 17 ربیع الاول تیاری شروع کر دی ہے، ہم نے 5000 دیے۔ لیجئے صاحب 5000 کے 50,000 ملے تھے، جیسے ہی کہا 5000 دیا، اللہ کہتا ہے 10 گنے کو 3 گنا کر دو، 10 کے بجائے 3 اجر کر دو۔ پھر کہیں جا کے گنایا، کہا اب اس کا اجر 1 کر دو، ملے کتنے تھے 10۔ پہلی بار دہرایا ہو گئے 7، دوسری بار پھر کسی کو سنایا ہو گئے 3، تیسری بار پھر کہیں کہا کہ آج ہم نے یہ کیا، اچھا کام اپنا گنا ڈالا، اللہ کہتا ہے اس کے نامہ عمل سے ثواب ہٹا دو، اس کو مجھ سے کچھ لینا ہے ہی نہیں، اس نے نیکی جس کام کے لیے کی ہے وہ سب پارا لوگوں کی واہ واہ کے لیے کی، وہ اس سے مل رہی۔ ہم ایک سے واہ واہ نہ کہیے گا، سبحان اللہ ہی کہیے گا ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ میں آپ کی واہ واہ کے نہیں، اللہ کی واہ واہ کے لیے ضرور حاضر ہوں، اور جب اس کی طرف سے واہ واہ ہوگی تو پھر ادھر کی واہ واہ کو کون روک پائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اکثر ان لوگوں سے جو نام کے چکر پڑے رہتے ہیں، پوسٹر میں چھاپ رہے ہیں، اخباروں میں تصویریں دے رہے ہیں، جگہ جگہ نام کمانے کے، ہم نے کہا یار اگر تمہیں نام ہی کا شوق ہے تو تم میں دم کتنا ہے؟ اپنے کندھے پہ ڈالنے کے بجائے یہ بھی مالک کے حوالے کر دو کہ مالک تو میرا نام کر دے۔ اور وہ تو کہہ رہا ہے، مولا علی نے دعائے کمیل میں کہا کم من ثنائن جمیل لست اہلا لہ قد نشرتا، جن نیکیوں پر تعریفوں کے لائق نہیں تھا وہ بھی تو نے میرا نام لکھ کے پھیلا دی، تو جن کے لائق ہوں وہ تو کہاں چھپانے والا؟ تو بس اس کے لائق بنتے چلے جاؤ، تمہارا نام پھیل۔ اپنے کمزور کاندھوں پر اپنے شہرت کا بوجھ کیوں ڈالے؟ اللہ کے حوالے کر دے کہ نام بھی چاہیے تو مالک تو کر کے دے، دلوں میں محبت چاہیے تو تو دے، عزت چاہیے معاشرے میں تو تو عطا کر دے، کینوں کے بدلے میں محبت چاہیے تو تو عطا کر دے۔ دعا مکارم الاخلاق میں سید سجاد کی دعا میں جملہ یہی ہے کہ پروردگار جو اہل الشنان ہیں، جن کے دلوں میں میرا کینہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کی، ان کی بربادی کی دعا نہیں کی، کہا جن دلوں میں میرا کینہ بیٹھا ہے انہیں تباہ کر، نہیں یہ نہیں کہا جن دلوں میں میرا کینہ بیٹھا ہوا ہے اس کینے کو محبتوں سے بدل دے۔ یہ مزاج امامت ہے اور یہی کامیابی کے راز ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ حضور نے کہا ایک بار صبح اللہ پہ ایک درخت، ایک صاحب بیٹھے تھے کاؤنٹنگ کرنے والے، کہا حضور پھر تو ہمارے باغ کے باغ لگ گئے۔ کیوں؟ کہا آپ ہی نے سکھایا ہر نماز کے بعد تسبیح، ہر تسبیح میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 5 نمازوں میں 33 بار 5 بار تسبیح پڑھی تو کتنے ہوئے؟ 184
65 صحیح لگایا میں نے 65 165 پر ڈے منیمم. اب یہ بات تو اسی کا لگے گا جو تسبیح زہرا پڑھے، اور جو ٹکریں مار کے چلا گیا اللہ جانے کس ریگستان میں اس کا ٹھکانہ بن رہا ہے. باغ کے باغ لگ گئے، چلو یہاں تک ٹھیک، مگر اب اگلا جملہ سنیے. کہا حضور جب باغ کے باغ لگ گئے تو اب اس کے بعد ہم کچھ اور کریں چاہے نہ کریں جنت تو ہماری ہے. اب سنیے جو میں عرض کر رہا تھا، گناہ کے خطرے. نیکی کرنا ایک کام ہے، نیکی پہ اجر کو بچانا دوسرا کام ہے. حضور نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے، تیرے جنت میں باغ کے باغ لگ گئے ہیں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تمہارے کسی ایک گناہ کی چنگاری تمہارے اس پورے باغ کو جلا سکتی ہے. تمہاری ایک غیبت کہیں اور پہنچا دے گی، تمہارا ایک حسد اس کو ویسے جلا دے گا جیسے لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے. تو میرے جوانوں نیکیوں پہ توجہ دو، لیکن نیکیوں پر توجہ جتنی اہم ہے اس سے زیادہ اہم ہے خود کو گناہوں سے بچانا، اس لیے کہ گناہ سے بچ کے ہی نیکی قبول بھی ہوگی اور گناہ سے بچ کے ہی نیکی کی ثواب بھی محفوظ ہو سکے گا. میں نے یہ بات بار بار اس لیے دہرائی کہ معاشرے کے دباؤ میں ہمارے پاس آزادی ہے، آزادی میں ہماری نیکیوں پابندی نہیں ہے، لیکن چاروں طرف سے ماحول وہ ہے. ابھی تک تو گھر سے باہر نکلو، سنیما میں جاؤ، ٹی وی میں بیٹھو تو مصیبت تھی. اب تو رات کی تنہائیوں میں جہاں مولا علی کے کہے اتقو معاصی اللہ فی الخلوات، لوگوں کے بیچ ہوگا تو لوگوں کے ڈر سے گناہوں سے بچو گے. اللہ کی نافرمانی سے تنہائیوں میں بچنا، رات کی تاریکی میں جب شیطان کی ہر بات پہنچانے والا میرے ہاتھ میں ہے، اس وقت اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، اس وقت گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. وہ مناظر، وہ آوازیں جو سننا گناہ گار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو نفس اور خواہشات نفس کا قابو آ کے گناہوں کی دنیا آگے بڑھنے لگتی ہے، اور اس کے بعد آدمی اپنے ہاتھوں اپنے کو تباہ کرتا ہے یا پورے معاشرے کو بگاڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ سوائے تقوی کے اور کسی چیز سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تنہائیوں میں گناہوں سے بچو. ہماری توجہ نیکیوں کی طرف زیادہ ہے، گناہوں سے بچنے کی طرف توجہ کم ہے. میں آج اسی بات پہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ کامیاب زندگی کے لیے یہ ضروری ہے. میرے عزیزوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، محسوس کرے میرا ہر جوان انشاءاللہ محسوس کرے گا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جو ساری زندگی نیکیاں کرے. معصوم اسے کہتے ہیں جو خوب نمازیں پڑھے، خوب روزے رکھے، خوب تلاوت کرے، خوب خیرات کرے. کہ نہیں، معصوم اسے نہیں کہتے. کہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہ معصوم اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو. تو میرے عزیزوں، نیکیاں کرنا معصوم نہیں بناتا ہے، گناہوں سے بچنا معصوم بناتا ہے. اب اس سے زیادہ عظمت گناہوں سے بچنے کی کیا ہوگی؟ گناہوں سے بچنا بڑا اہم ہے. سید سجاد کی زندگی اور ان کے ارشادات سے اصول حیات. دوسرا، پہلا میں نے عرض کیا کہ جب مایوسی کے حالات ہوں اور اسباب ظاہر بالکل نہ ہوں تب بھی اللہ پر توکل کرنا اور مسبب الاسباب پہ بھروسہ رکھ کے اپنی فریضے کو انجام دینا اور یقین رکھنا کہ نتیجے تک اللہ پہنچائے گا. دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف سید سجاد علیہ السلام نے ہم کو متوجہ کیا ہے، یہی ہے کہ گناہوں سے خود کو بچا کے رکھو. اردو میں دو لفظ ہیں. اردو میں جب ہم گنتی گنتے ہمیں بچپن میں گنتی پڑھائی گئی تو اس طرح پڑھائی گئی تھی کہ 1 سے لے کے 9 تک 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس کو کہتے ہیں اکائی. اور اس کے بعد جیسے ہی 1 0 شروع ہوا اسے کہتے ہیں دہائی. اور پھر جیسے ہی 9 9 کے بعد 1 0 0 آیا اسے کہتے ہیں سینکڑا. تو اردو کے 3 لفظ ہیں، ایک اکائی، ایک دہائی اور ایک سینکڑا. آگے بھی ہیں، مجھے ان سے کام نہیں ہے. ان 2 لفظوں کو پکڑ لیں میرے جوان جو اردو سے کم واقف ہیں. مجھے نہیں پتا انگلش میں بھی کوئی اس کے لیے لفظ ہے کہ نہیں. میرا خیال سے ایک سنگل ڈیجٹ ہے اور پھر ڈبل ڈیجٹ کی چیزیں، اس کا کوئی نام تو نہیں ہے نا. مثلا ہم کہیں گے 1 اکائی 10 دہائی 100 سینکڑا، تو اس طرح کوئی چیز بظاہر نہیں. تو آپ اسی کو سمجھ لیں کہ 9 تک اکائی اور 10 سے 99 تک دہائی.
ابھی اتنی دیر سے ہم آپ بات کر رہے ہیں، اللہ نیکیوں پر کم سے کم کیا دیتا ہے؟ کم سے کم جزا، کم سے کم ثواب کسی بھی نیکی پر کتنا ہے؟ ایک آدھ آدمی تو بول دے بھائی کیا سب جناب مریم کا روزہ رکھ کے ہیں جس میں کھانے پینے پابندی نہیں تھی، بولنے پابندی تھی؟ ایک نیکی پر کم سے کم ثواب کتنے؟ 10، اس سے آگے ہیں. اور ایک گناہ پر کم سے کم زیادہ سے زیادہ سزا کتنی؟ کا زیادہ سے زیادہ ایک سزا، اور ہو سکتا وہ بھی نہ ہو. گناہ کیا توبہ کر لی، نہیں سزا. گناہ کیا شرمندہ ہو گیا، نہیں سزا. گناہ کیا کفارہ دیا، شرمندہ ہوا واجب ادا کر لیا، نہیں سزا. تو گناہ پر سزا نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہوگی تو ایک. تو گناہ کی سزا کیا کہلائے گی؟ اکائی. اور نیکی کی جزا کیا کہلائے گی؟ کم سے کم دہائی. اپنا ایک رجسٹر بنائیے، دن بھر ہم نے نماز کے صبح اٹھے نماز کے لیے، بزرگوں کو سلام کیا، 10 ثواب. وضو کرنے کھڑے ہوئے، وضو کا ثواب تو اپنی جگہ، 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے 2 بار نیکی 20 ثواب. 3 کلیاں کی 10 ثواب ہر ایک کے. اب آپ جوڑتے چلے جائیے کتنے ثواب. اس کے مقابلے میں نماز پڑھنے کے بعد اب فریضہ شروع ہوا، چائے پہ بیٹھے، غیبت نمبر 1، پہلا گناہ. کتنی سزا؟ 1. اور کتنے ثواب آ چکے ابھی تک؟ 100 200 500 نہ جانے کتنے ہو گئے. اس لیے کہ اس کریم کے یہاں نماز ایک نیکی نہیں ہے، نماز کے پیٹ میں نہ جانے کتنی نیکیاں ہیں. نماز اپنی جگہ، تکبیر کا 1 ثواب، پھر تکبیر 1 پھر ایک نیکی، پھر ایک نیکی، پھر سورہ حمد 1 نیکی، پھر سورہ کی 7 آیتیں، پھر 7 نیکیاں، پھر 7 آیتوں میں جتنے لفظ وہ پھر نیکیاں، ان لفظوں میں جتنے حرف وہ پھر نیکیاں. تو گن نہیں پائیں گے، بے شمار دہائیاں منیمم کوالٹی والی. اب اپنا کیش بک بنایا، ڈے بک، ادھر انکم ادھر خرچہ، آمدنی میں 10 کہیں 20 کہیں 50 کہیں 70 بھی، چلیے منیمم والی 10 لکھے چلے جا رہے ہیں. اور ادھر خرچے میں ایک اتنے گناہ کیے ایک. اور توبہ ہو گئی ڈیلیٹ، توبہ ہو گئی ڈیلیٹ، توبہ ہو گئی ڈیلیٹ بھی ہو رہا. مگر اب سنیے امام کا جملہ. امام نے فرمایا کہ حسرت ہے اس انسان پر کہ قیامت کے دن جب اس کا نامہ عمل اس کے ہاتھوں میں ہو اور کیلکولیشن کیا جائے تو اس وقت اس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے آگے چلی جائیں. یعنی نیکیاں ان ساری گنجائشوں کے باوجود کم رہ جائیں اور گناہ اس ساری چھوٹ کے باوجود آگے چلے جائیں. وَيْلَا لِمَنْ اثرت کثرت آحادہ علی عشراتہ. بدنصیب ہے وہ انسان کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر آگے چلی جائے. کیسے پتہ چلے کیا ہونے والا ہے میرے عزیزو؟ بس میں باقی انشاءاللہ سیرت کے اور ٹکڑے ہیں، ابھی کل کی تاریخ بھی اس مناسبت سے جڑی ہے، کل بھی ذکر کروں گا. لیکن اب بات آئی ہے تو ذہنوں میں کچھ نہ کچھ رہ جائے. کیسے کریں یہ کام؟ کیسے اپنے کو گناہوں سے بچائیں؟ کیا کریں؟ تو میرے عزیزو، انسان جتنے گناہ کرتا ہے یا نیکیاں کرتا ہے، یہ نیکیاں اور یہ گناہ 2 طرح کے ہیں. کچھ نیکیاں اور کچھ گناہ ہمارے اندرونی معاملات سے جڑے ہیں، دماغ سے ہوتے ہیں یا دل سے. دل کی نیکی مومن سے محبت، دل کا گناہ مومن سے کینہ. دماغ کی نیکی دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچنا، دماغ کا گناہ لڑانے کے لیے تدبیری چالیں چلنا. ہے کہ نہیں؟ زبان پہ کچھ نہیں، خالی دماغ میں ہے، نیکی بھی ہے گناہ بھی ہے، خالی دل میں ہے. تمنا کے زیارت کے لیے چلے جائیں، دل کی نیکی. خواہش کہ اتنے دن ہو گئے میکڈونلڈ آئے ہوئے، ایک بار تو مزہ چکھ لیں چاہے حرام ہو، ابھی کھایا نہیں. البتہ اس کریم کا انتہائی کرم یہ بھی ہے
کہ نیکی کے ارادے ہی پہ جزا دے دیتا ہے، برائی کے ارادے پہ سزا نہیں دیتا جب تک برائی کر نہ لی جائے. اس کی رحمت کے نمونے ہیں. مومن کا لیے دل میں کینہ، مومن کے لیے دل میں نفرت، عداوت، دشمنان دین سے محبت، دوستداران دین سے نفرت، یہ سب دل کے گناہ. تو کچھ چیزیں نیکیاں اندر سے ہیں انسان کے دل و دماغ سے، اور باقی نیکیاں اور برائیاں انسان کے جسم سے ہیں. یہی آنکھ محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ماں باپ کے چہرے پر، یہی ثواب کا ذریعہ بنے گی. انہی آنکھوں سے ماں کو غصے میں گھور دیا، یہی گناہ کا ذریعہ بن گئی. انہی ہاتھوں سے سینے پہ آ کے پڑے، ماتم کی شکل میں، ثواب لے کے آئے. تکبیر کے لیے اٹھے، ثواب لے کے آئے. انہی ہاتھوں سے کسی بے گناہ پہ تماچا جڑ دیا، یہی عذاب کا ذریعہ بن گئے. یہی زبان ذکر خدا میں چلی، ثواب بنی. یہی زبان کسی کے محبت پہ کھلی، ثواب بنی. اسی زبان نے گالیاں اگلی، یہی عذاب کا ذریعہ بن گئی. تو نیکی کرنا ہو چاہے گناہ، آدمی انہی اعضاء و جوارح سے کرتا ہے. اب کیسے خود پر کنٹرول کیا جائے، آج کی ساری گزارش کا خلاصہ سن لے. علماء اخلاق نے، اور آپ کے درمیان ماشاءاللہ علماء آتے رہتے ہیں، انہوں نے ضرور سنایا ہوگا، لیکن اچھی باتیں دہرائے جانے کا حکم قرآن دیتا ہے کہ اچھی باتوں کو یاد دلاتے رہو. بھولیں گے پھر یاد دلاؤ، بھولو کو پھر یاد کرو اور یاد دلاؤ. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. لوگ بھولیں گے یاد دلاؤ، لوگ بہکیں گے انہیں اچھی باتیں سکھاؤ، نصیحت کرو. قرآن کہہ رہا ہے یہ فریضہ ہے ہر مومن کا. اب نیکی اور برائی دونوں ہم سے ہو رہے ہیں، کیسے ہم اپنے کو سنبھالیں؟ تو میں معصومین کے ارشادات کی روشنی میں علماء نے 3-4 مرحلے بتائے. کہ سب سے پہلے اپنا حساب لگاؤ کہ تم سے کون کون سے گناہ کس کس حصے بدن سے ہوتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ دن بھر میں جو ہم گناہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں. یہ بھی پکا ہے. آدمی کے جتنے بدن میں حصے ہیں، گناہ سب سے ہیں. کان سے بھی ہے گانا سننا، غیبت سننا، زبان سے بھی ہیں، آنکھوں سے بھی ہیں، ہاتھ پیروں سے بھی ہیں، ہر اعضاء جوارح سے گناہ ہیں. لیکن سب سے زیادہ گناہ علماء کرام نے گنے ہیں، علماء اخلاق نے 40 سے زیادہ گناہ آدمی صرف زبان سے کرتا ہے. اگر مجھے موقع مل پایا اور میرے حافظے نے مدد کی تو میں 40 گناہ آپ کے سامنے کسی حد تک پیش کرنے کی کوشش کروں گا، یا پرچی ہی بانٹ دوں گا لا کے آپ کے درمیان بھیج دوں گا. مجھے بھی یاد نہیں، مجھے بھی یاد ہو جائے اس بہانے. 40 کے قریب آس پاس گناہ ہیں جو آدمی زبان سے کرتا ہے. اتنی گناہ کرتی ہے زبان کہ روایت ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ زبان بولتی ہے اور تو کوئی بولتا نہیں بیچارہ. تو زبان صاحبہ سب سے کہتی ہیں کہ بہن آنکھ آپ کیسی ہیں، بھائی صاحب کان صاحب آپ کا مزاج کیسا ہے، بھائی ناک صاحبہ بہن ناک صاحبہ آپ کیسی ہیں. سب سے خیریت پوچھتی ہے زبان. تو سارے اعضاء و جوارح کہتے ہیں کہ بخیر ان ترکتنا، ہم بالکل مزے میں ہیں، بس آپ ہمیں معاف رکھیں. آپ نہ چلیں تو ہم آفت میں نہیں آنے والے ہیں، آپ چلیں گی تو ہم پر مصیبت پڑے گی. چلے گی زبان، تھپڑ منہ پہ پڑے گا. ہوگا کہ نہیں؟ چلے گی زبان، کیس جو ہے وہ ہمارے اوپر دائر ہوگا. چلے گی زبان، گھر وہ اجڑے گا. تو کہا بخیر ان ترکتنا، سب سے زیادہ گناہ زبان سے کرتا رہا. علماء نے کہا کہ سب سے پہلے بیٹھ کے دیکھو تم سے جو گناہ ہو رہے وہ کہاں سے. کوئی گناہ زبان سے، نامحرم پہ رکتی آنکھوں سے، گانے پہ ٹکتے ہیں کانوں سے، جہاں سے گناہ ہو رہے ہیں انہیں نوٹ کرو. اور اس کے بعد ان میں سے کسی ایک گناہ کو پکڑو. تو پہلا کام ہے محاسبہ، حساب کرو کہ گناہ کہاں سے کرتے ہو. پھر دوسری چیز فرمایا، اب دوسرا کام ہے مراقبہ. پہلا کام ہے معاہدہ. طے کرو کہ گناہ کرتے ہو، اب آج سے نہیں کرو گے. میں زبان سے جھوٹ بولتا ہوں، آج کا دن میں اس طرح گزاروں گا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. آنکھوں سے نامحرم کو دیکھتا ہوں، آج کا دن ایسا گزاروں گا کہ نامحرم کو نہیں دیکھوں گا. گانے سنتا ہوں، آج کا دن ایسا گزاروں گا گانے نہیں سنوں گا. اب یہ طے کر لیا اپنے سے، مشارطہ طے کر لیا، شرط لگا لی. اور شرط یہ بھی لگا لی کہ اگر یہ غلطی کروں گا تو کچھ سزا دوں گا. مثلا اگر میری زبان جھوٹ پہ، آج دن بھر جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میری زبان جھوٹ پہ چلے گی تو میں 1 گھنٹہ تلاوت قرآن کروں گا مثال کے طور پر. یہ زبان کی سزا. اگر میری آنکھیں نامحرم پہ رکیں گی
تو اس کے بعد میں جا کے اپنے والد اور والدہ اور بھائی بہنوں سب سے ملاقات کروں گا اور سب سے ملوں گا اور ان کو محبت و احترام سے ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالوں گا. یعنی جس طرح کی غلطی اسی طرح کی سزا. اگر میری آج نماز قضا ہو گئی تو پھر رات میں نماز شب پڑھوں گا, یہ بھی سزا. اسی قسم کی سزا طے کر لو. یہ ہوا مشارطہ, طے کر لیا. اب دن بھر کا آپ دن بھر نگرانی کرو, حساب لکھو کتنی بار نامحرم پہ آنکھ رکی, کتنی مرتبہ زبان جھوٹ پہ گئی, غیبت پہ گئی, کتنی مرتبہ زبان گالی پہ چل گئی, کتنی مرتبہ کانوں پہ, لکھتے رہو, نوٹ کرو. شام کو بیٹھ کے حساب کرو دن کیسا گزرا. اب دن میں دیکھا تو آج زبان سے 2 بار جھوٹ نکلا ہے, آنکھیں 1 مرتبہ نامحرم پہ رکی تھی. اپنا حساب لگایا کہ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے معاتبہ. پہلا کیا ہوا؟ مشارطہ, شرط لگاؤ کہ کرو گے تو پٹو گے. دوسرا ہوا محاسبہ, مراقبہ, دن رقابت, نگرانی دن بھر کے کہاں کیا ہو رہا ہے, واچ, دن بھر واچ کرو, مراقبہ. تیسرا کیا ہوا؟ محاسبہ, اب شام کو حساب کرو آنکھوں سے کیا کیا ہوا, زبان سے کیا کیا ہوا, ہاتھوں سے کیا کیا ہوا. مشارطے میں طے تھا کہ کس سے کیا غلطی ہوگی تو کیا سزا دوں گا اپنے آپ کو. اب اس کے بعد چوتھا کیا ہے؟ معاتبہ. اب جو سزا دی ہے وہ 2 دان کی سزا تھی, جھوٹ بولے تلاوت 1 گھنٹہ قرآن. نماز چھوڑنے کی سزا تھی, نماز صبح چھوٹے گی تو نماز شب بھی پڑھیں گے, اب رات میں نماز شب. تو علماء اخلاق نے طریقہ سکھایا ہے کہ اگر نیکیاں بڑھانا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے تو یہ تدبیر ہے. پہلی چیز کیا ہوئی ذرا یاد کر کے اٹھیں. پہلی شرط ہوئی شرط لگانا کہ آج مجھ سے غلطی ہوگی تو اپنے کو یہ سزا دیں گے. دوسرا مرحلہ کیا ہوا؟ واچ, مراقبہ. تیسری شرط کیا ہوئی؟ حساب, محاسبہ. چوتھی شرط کیا ہوئی؟ معاتبہ, عتاب, سزا. کا یہ کرنا شروع کرو گے تو دھیرے دھیرے گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے, نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد. معصومین کی زندگی کے اسباب. ایک معصومین کی زندگی سے اصول حیات سیکھے جائیں تو لمبی مدتیں چاہیے اس کے تذکرے کے لیے. میں نے 2-3 نمونے آپ کے سامنے رکھے. کل بھی انشاءاللہ زندگی کے, کامیاب زندگی کے اصولوں میں وہ اصول جو سید سجاد کی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. کامیاب زندگی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آدمی ایکسٹریم پہ نہ جائے, اعتدال پہ رہے. ایکسٹریم پہ نہ جائے, تفرید بھی نہ ہو, افراد بھی نہ ہو, نیچے بھی نہ رہے, اوپر بھی نہ جائے. غدیر کے میدان میں رسول نے کیا کیا تھا؟ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار, جو آگے رہ گئے انہیں واپس. غدیری وہی ہے جس کے یہاں نہ افراط ہے, آگے جانا, نہ پیچھے رہ جانا. غدیری وہ ہے جس کے یہاں اعتدال ہے, جس کے یہاں بیلنس ہے. سید سجاد کی زندگی میں بیلنس ہے. ہم میں سے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جو بس نماز, روزہ, تلاوت, دعا, مسجد, مصلی. ہم میں کچھ ایسے ہو جاتے ہیں بس مجلس, ماتم, گریہ, تبرک, نوحہ, جلوس, بس مجلس, ماتم, نوحہ, گریہ. سید سجاد سے بہتر زندگی دیکھیے. 2 چیزیں ہمارے دماغوں میں ہیں, ایک ہم عبادت کہتے ہیں, ایک کو ہم عزاداری کہتے ہیں. سید سجاد کی زندگی کو دیکھیے, بیلنس زندگی ہے. عبادتوں میں اتنے آگے ہیں کہ زین العابدین کہلاتے ہیں, اور عزاداری میں اتنے آگے ہیں کہ یہ جو 4 رونے والوں میں نام ہے ان میں سے ایک نام سید سجاد کا ہے, اپنے بابا پر رونے والوں میں. بیلنس زندگی ہے. نہ عزاداری ان کی عبادت سے ٹکرا رہی ہے اور نہ ان کی نماز ان کی عزاداری سے ٹکرا رہی ہے. نماز کا وقت آتا ہے تو عزاداری ہو جاتی ہے, اور عزاداری کرتے کرتے نماز آ جاتی ہے. سامنے وضو کا پانی رکھا جاتا ہے تو پانی میں اتنے آنسو مل جاتے ہیں کہ پانی بدلا جاتا ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ رو کے اٹھ جاتے ہیں. پھر پانی آتا ہے, پھر وضو کرتے ہیں. یہ ہے سید سجاد کی زندگی کا پیغام. میرے عزیزو, 35 سال کربلا کے بعد یہ امام زندہ رہا تو صورت کیا تھی؟ صورت یہ تھی کہ ہر موقع پہ اپنے بابا کو یاد کرتے تھے. اگر کہیں سے گزرے اور کسی کو دیکھا کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے تو وہیں پوچھ لیتے تھے, بھائی کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا ذبح کرنے. کا پانی پلا لیا ہے؟ جواب ملتا تھا, ہم جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے. گریا کرتے تھے, ہائے ایک جانور بھی ذبح کیا جائے تو پانی پلا لیا جائے, میرا بابا پیاسا شہید ہوا. اگر ادھر سے گزرے جدھر قصابوں کی دکانیں ہیں
تو قصاب جلدی جلدی کٹے ہوئے سروں پہ جانوروں کے ڈال دیتے تھے کپڑے، اس لیے کہ سید سجاد کٹا سر دیکھ کے یاد کرتے تھے، ہائے میرے بابا کا کٹا ہوا سر کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک نوکے نیزہ پہ پھرایا گیا۔ کتنا سخت تھا سوچو، کتنا سخت تھا سوچو کہ باپ کا سر 11 محرم سے لے کے پہلی سفر تک ہر لمحے نوکے نیزہ پہ دکھائی دے اور دفن نہ کیا جا سکے۔ رغم اللہ جب بھی کسی وقت آیا باپ کے سامنے، باپ سید سجاد کے سامنے پانی لا کے رکھا گیا، بظاہر جناب منہال راوی ہے یا کوئی اور راوی، روایت کہتی ہے کہ مدینے میں پیغمبر ان کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، کچھ قطرے پانی کے گرے تو اس نے دروازہ زنجیر بجائی، کنیز نکلی، کہا یہ بتاؤ کہ میرے کپڑوں پہ کوئی قطرے پانی کے گرے ہیں، یہ نجس تو نہیں ہے؟ تو داڑے مار مار کے رونے لگی۔ کیوں رونے لگی؟ میں نے اتنا ہی تو پوچھا ہے کہ پانی کے قطرے جو میرے کپڑوں پہ گرے ہیں یہ نجس تو نہیں ہے؟ پھر اور چیخ کے روئی، کہا بس کنیز خدا کیوں روتی، میں اور تو کچھ نہیں کہہ رہا، یہی تو پوچھ رہا ہوں یہ پانی نجس تو نہیں؟ اس نے کہا بار بار یہ نہ کہے کہ پانی نجس تو نہیں ہے، ارے یہ پانی نہیں ہے، ارے ہمارا امام وضو کرنے بیٹھا ہے، پانی لایا گیا، تمہارا امام اتنا رویا ہے کہ اس کے آنسو پر نالے سے پانی کی طرح گر رہے ہیں۔ مصیبتیں بہت پڑی تھیں، مگر 2 مصیبتیں ایسی تھی جس کو سید سجاد ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ ایک مصیبت سب سے بڑی یہ تھی کہ بے گور و کفن لاش جب بابا کی دیکھی تھی اور تڑپے تھے، چہرے پہ رنگ آ کے گیا، بی بی نے سہارا دے کے دل کو ڈھارس دی تھی دفن بھی ہوں گے اور مزار بھی بنے گا، باپ کی لاش کو کچلتے ہوئے بھی دیکھا تھا، بیبیوں کے سروں پہ چادر چھنتے اور تادیانے کھاتے بھی دیکھا تھا، لاشوں کو کچلتے بھی دیکھا تھا، سب کچھ دیکھا تھا، مگر ان ساری مصیبتوں میں جب سید سجاد سے پوچھا گیا سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی تو کربلا کے مقتل کی بات نہ کی، کوفے کے دربار کی بات نہ کی، آواز دی شام شام شام، ارے شام کا بازار جہاں ہمیں قیدیوں اور غلاموں اور کنیزوں کی طرح ہماری پھپھیوں کے ساتھ بے پردہ گھمایا جا رہا تھا، نامحرموں اور تماشائیوں کے بھیڑ میں میری پھوپھی بے ردا تھی اور میں اتنا مجبور تھا کہ اپنی پھوپھی کے سر پہ ایک چادر کا پلو بھی نہ ڈال سکا۔ کہاں سے ڈالتے جو اپنے باپ کو کفن نہ دے سکے، وہ پھوپھی کے سر پہ چادر کہاں سے ڈالے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم امام سجاد، ماتم مظلوم کوفہ و شام۔